اس مجلس میں خاص طور پر صرف اور صرف آپ عزاداروں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آتا ہوں کہ ایک فقیر کے بچھائے ہوئے فرش عزا پہ آپ اتنی بڑی تعداد میں تشریف لاتے ہیں۔ دوسرا اس لیے آتا ہوں کہ فقیر نے اور آپ لوگوں نے میرے ذمے کئی دعائیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور ان ساری دعاؤں کو مانگنے کے لیے یہاں حاضر ہوتا ہوں۔ یقیناً آپ نے میری مجالس بھی سنی ہوئی ہیں اور میں مجالس پڑھتا بھی رہتا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ آپ میں سے ہر بندہ میرے لیے شناسا چہرہ ہے، تو صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہترین وسیلہ محمد و آل محمد ہے۔ اتنا بڑا وسیلہ ہے کہ اللہ ان کے وسیلے کو رد نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد محمد و آل محمد وسیلہ ہے، اس کے ساتھ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وسیلہ فرش عزا ہے۔ جو بندہ کربلا نہیں جا سکتا کہ میں تحت قبۃ الحسین دعا مانگوں، وہ اگر فرش عزا پہ بیٹھ کے مانگ لیتا ہے تو زہرا کا لال یہاں بھی وسیلہ بن جاتا ہے۔ یقیناً یہ دو چیزیں ہوں گی، ایک تو آل محمد دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہوگا، دوسرا ان کا یہ فرش عزا دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ ہو گیا، تیسرا سب سے بڑا وسیلہ جب آل محمد کی مصیبت میں آنکھ میں آنسو جاری ہو جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ بندہ چیخے مار کے روئے، دھاڑے مار کے روئے۔ رونے کا تعلق بنیادی طور پر دل کے ساتھ ہے۔ جب یہاں ضرب لگتی ہے تو آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے آل محمد کے اس بہترین ذکر اور بہترین فرش عزا پر دعاؤں کی قبولیت کے لیے صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو باپ کے سامنے آتے ہوئے شرماتی تھی وہ یزید کے دربار میں آ گئی۔ صرف دعائیں مانگنے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں۔ آپ کی ہائے نکل گئی؟ اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا تو میرے خیال میں مجھے اگلا جملہ نہیں کہنا پڑے گا۔ آیت تطہیر کے مصداق جنہیں پنج تن پاک کہتے ہیں، پنج تن پاک جس کی طرف انگلی کا اشارہ بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک رشتے میں نانا ہے، ایک رشتے میں بابا ہے، ایک رشتے میں ماں ہے، دو رشتے میں بھائی ہیں۔ پنج تن پاک جس کی طرف انگلی کا اشارہ بھی نہیں کرتے تھے، جس بی بی کے سامنے پنج تن پاک آنکھ اٹھا کر بھی بات نہیں کرتے تھے، مجھے رب اکبر کی عزت کی قسم ہے دین محمد کے لیے شرابیوں کے مجمع میں ننگے سر آ گئے۔ اس سے بڑھ کے بتا میں کیا پڑھوں؟ صرف ننگے سر نہیں آ گئی۔ جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا، میں نے زندگی میں کبھی بازار نہیں پڑھا، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ہاتھ کے اشارے کر کے کہہ رہے تھے یہ زینب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی کی بیٹی سے زیادہ کون صاحب وسیلہ ہوگا؟ اس کے درد سے زیادہ کس کا درد صاحب وسیلہ ہوگا؟ اب جانتے ہیں خاتون کو نام ہے ہند، ہندہ سے معروف ہے، یزید کی ایک زوجہ ہے۔ یہ کسی دور میں شاگرد رہی ہے میرے آقا حسین کے گھر میں جناب زینب عالیہ کی۔ اس کی شادی یزید کے ساتھ ہوئی تھی۔ علی کی بیٹی نے اسے چادریں دی تھی کہ یہ چادریں اپنے شہر میں رکھ لینا، کبھی نہ کبھی تیرے شہر میں کوئی قافلہ آئے گا جنہیں چادروں کی ضرورت ہوگی۔ عزاداروں سنو گے جملہ؟ جگر سنبھال سکو تو جملہ عرض کروں آپ کی خدمتوں میں۔
آنسوؤں کے دریا بہ جاتے ہیں اس جملے پہ۔ بی بی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی بی بی چادریں نہ دے، میں شاہی خاندان میں جا رہی ہوں، میں روز بازار میں تیرے سر کا صدقہ چادریں تقسیم کروں گی۔ میری آقا زادی کہتی ہے ہندا زبان سنبھال، ہو سکتا ہے بازار میں وہ آئے جس پہ صدقہ حرام ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاتھ نہ جوڑ، میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ میں تو سمجھا تھا دن بھر کے تھکے ہوئے ہوگے، میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، آپ نہ جوڑے میرے سامنے ہاتھ۔ میری آقا زادی کو جب کہتی ہے نا بی بی تیرے سر کا صدقہ چادریں تقسیم کروں گی، تو میری آقا زادی کہتی ہے ہندا بڑے بول نہ بول، ہو سکتا ہے بازار میں ننگے سر وہ آئے جس پہ صدقہ حرام ہو۔ محمل پہ بیٹھی ہوئی، اماری پہ بیٹھی ہوئی، تڑپ کے نیچے گری ہے، قدموں پہ ٹکر مار کے کہتی ہے بی بی پھر سیدھا بتا تو خود آئے گی؟ کیونکہ تیرے علاوہ کون ہے جس میں صدقہ حرام ہے؟ اجرکو من اللہ اجرکو من اللہ اجرکو من اللہ۔ میں بس صرف روایت مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، روایت مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ شام کا وقت ہو گیا ہے، اسی لیے شام کا ذکر چھیڑا ہے تاکہ اس صدقے میں آپ سب کی دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ یزید نے اسے پیغام دیا کہ میرے کوئی قیدی آئے ہیں، ان کا تماشا دیکھ۔ اس نے پیغام دے کے نوکر کو واپس بھیجا، جا یزید ملعون کو کہے میں قیدیوں کا تماشا نہیں دیکھتی، کیونکہ مجھے حسین کے گھر سبق ہی یہ ملا ہے کبھی زندگی میں قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ میں اس لیے تماشا نہیں دیکھتی۔ عزادارو جب اسے پیغام ملا، دوبارہ ایک پیغام آیا۔ جب دوبارہ پیغام آیا نا، اپنی چادر سنبھال کے کنیزوں کو کہتی آؤ چلیں۔ کنیزوں نے کہا تو کہتی تھی تماشا نہیں دیکھتی۔ کہا بھی یزید ملعون نے پیغام دیا اگر تو نہ آئی نا میں قیدیوں پہ ظلم کروں گا۔ اگر میری وجہ سے کسی قیدی پہ ظلم ہو، کل علی کی بیٹی مجھ سے پوچھے تو جاتی تو کیا ہو جاتا؟ اس لیے جا رہی ہوں۔ سادات مجھے معافی دیجئے گا، جتنی آپ کی صدائیں بلند ہو رہی اللہ قبر زینب تک پہنچائے۔ میں ذکر جناب زینب کا کر رہا ہوں، میری دعا ہے کہ بی بی کے شام میں چلے ہوئے قدموں کا صدقہ اللہ آپ میں سے ہر فرد کو اور مجھے جلد از جلد شام کی زیارت نصیب کرے۔ اللہ تیری صدائیں قبر زینب پہ پہنچائے۔ بس جملہ سنیے گا، جیسے چادر لے کر سر پہ کنیزوں کے جھرمٹ میں داخل ہوئی ہے نا بازار میں، محل سے باہر ایک سپاہی نے اعلان کیا ہے او سپاہیوں، او تماشائیوں، بازار خالی کرو، شام کی ملکہ آ گئی ہے۔ تیرا صرف سن کے ہائی نکلی ہے نا، یہ جملہ میرے مولا سجاد نے سنا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں میری اللہ تو جو بے نیاز ہے، کنیزوں کے لیے پردے مرشد زادیاں۔ جی 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 میری اللہ تو جو بے نیاز ہے، کنیزوں کے لیے پردے مرشد زادیاں ننگے سر۔ میری آقا زادی کی نظر پڑی، میری آقا زادی کہتی ہے فضہ جی، ام کلثوم جی، رقیہ جی، رباب جی، میرے گرد دائرہ بناؤ، میرے گرد دائرہ بناؤ۔ بی بی کیوں؟ کہ ہندہ گزر رہی ہے مجھے پہچان نہ سکے، وہ ملکہ ہے میں اجڑ کے آئی ہوں، وہ ملکہ ہے میں اجڑ کے آئی ہوں۔ ہاتھ نہ جوڑ، مجھے جملے مکمل کرنے دے، نماز کا وقت ہو گیا، میں دعا مانگنے لگا ہوں۔ جب اس انداز میں کہا نا میرے گرد پردہ بناؤ، دائرہ بناؤ، یوں بیویاں دائرہ بنا کے بیٹھی ہیں، یہ گزری ہے، ہر بندے کا منہ دیوار کی طرف ہو گیا تاکہ ہند آرام سے گزر جائے۔ جیسی وہاں سے ہند گزری ہے نا، چند قدموں پہ پہنچی ہے، یوں دیکھنا شروع کیا ہے۔ کنیز کہتی ہے کیا ہوا؟ کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ تو کون سی؟ کہ یہ خوشبو میں نے مدینے میں دیکھی تھی، مجھے مدینے کی خوشبو آ رہی ہے، پتہ کر یا کوئی مدینے کا بندہ تو نہیں۔
وہ سپاہی جو دیوار کی طرح منہ کر کے کھڑا تھا اسی طرح منہ کیے ہوئے کہتا ہے ملکہ یہ جو قیدی ہے نا یہ ہے ہی مدینے کے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ جب پتہ چلا نہیں یہ قیدی ہے ہی مدینے کے تو عزادارو آگے نہیں بڑھی پیچھے پلٹی۔ کون سے قیدی کا یہ جو جھرمٹ پہ بیٹھے؟ کہا اچھا یہ بیٹھنے لگی نا اس کی کنیز نے مسند بچھانا چاہیے، اسے جھڑک کے کہتی ہے مسند نہ بچھا، تو نے سنا نہیں قیدی مدینے کے ہیں، ساری زندگی قید نہیں رہتے، اگر یہ واپس گئے انہوں نے جا کے میری آقازادی کو شکایت کی کہ ہم مٹی پہ بیٹھے تھے وہ کرسی پہ بیٹھے۔ مجھے مٹی پہ بیٹھنے دو۔ عزادارو بیٹھی مٹی پہ بیٹھ کے کہتی ہے تم میں سے سردار کون ہے؟ جناب فضا نے اشارہ کیا یہ جو ہمارے درمیان بیٹھی ہے نا یہ ہماری سردار ہے۔ کہتی ہے ہٹ ذرا مجھے اس سے بات کرنے دے، بیوی تجھ سے مدینے کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہاں کی رہنے والی ہے؟ کہا میں مدینے کی۔ کہ مدینے میں کہاں؟ میری آقازادی کہتی ہے برداشت کرے گی؟ کہتی ہے بتا۔ میری آقازادی کہتی ہے محلہ بنی ہاشم۔ جب میری آقازادی نے کہا نا محلہ بنی ہاشم اور رونے والوں طرف کی اور قریب ہوئی ہے، طرف کے کہتی ہے محلہ بنی ہاشم میں کہاں رہتی ہے؟ میری آقازادی کہتی ہے جب سورج ڈھلتا ہے نا تو محمد کے روزے کا سایہ میرے گھر آتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نے سمجھا کوئی کنیز ہوگی، مجھے جملے میں معاف کیجئے گا، اس نے سمجھا کوئی کنیز ہوگی اس گھر کی۔ کہ تو جب قید ہو رہی تھی حسین نہیں تھا جو تیری ضمانت دیتا؟ میری آقازادی کہتی ہے حسین تھا پر اس کی ضمانت کسی نے مانی نہیں۔ کہا اچھا حسین کی ضمانت نہیں مانی گئی؟ نہیں تھا تو اس کی ایک بہن بھی تو ہے، وہ بھی بڑی کریمہ ہے، اس کو کہہ دیتی۔ میری آقازادی کہتی ہے ذرا اس بہن کا نام بتائے گی؟ سارے نیچے کر کے کہتی ہے قیدین بازار کا ماحول اجازت نہیں دیتا کہ میں نام بتاؤں۔ یہاں پہنچی نا تو میری آقازادی نے کہا رقیہ کجی بی بی کہ میرے چہرے سے بال ہٹا۔ جب چہرے سے بال ہٹانے کی بات آئی نا کہ دیکھ میں زینب وہ میری امانت لے گیا، میرا غازی مارا گیا، میرا اکبر مارا گیا، میں 9 بھائیوں کے جنازے بے کفن چھوڑ گیا۔ میرے اللہ ان عصروں کا صدقہ ہماری دن بھر کی عبادت قبول فرما۔ میرے مالک آج کی اس مجلس کا ثواب فقیر منٹھار علی کے خاندان کے جتنے مرحومین ہیں، جتنے یہ شریک ہوئے، جتنے یہ شریک ہیں، سب کے خاندان کے مرحومین کو عطا فرما، سب مرحومین کی مغفرت فرما، سب کے درجات عالی سے متعالی فرما۔ میرے مالک ہم اس بزم میں اس مجلس میں جو حاجتیں لے کر آئے ہیں تجھے علی کی بیٹی کے زخمی پاؤں کا واسطہ، جو کفن میں بھی کہتی تھی روح عباس سے غازی ہر کوئی میرا چہرہ دیکھے تو میرے پاؤں دیکھ، کہ تیرے بعد میں کتنا پیدل چلی ہوں، ان زخمی قدموں کا صدقہ ہر ایک کی حاجت کو مستجاب فرما، ہر ایک کی دعا کو مستجاب فرما۔ کچھ مریض ہیں میرے محترم دل کے مریض ہیں، ایک پیام اسکاؤٹ کی عزیزہ بیمار ہے کراچی ہاسپٹل میں، وہ بیمار ہیں، ان کی والدہ، اور بھی کئی مریضوں کی دعائیں میرے ذمہ ہیں۔ میرے مالک یہاں جتنے مریض بیٹھے ہیں، امیر حسین، کئی مریضوں کی دعائیں میرے ذمہ ہیں۔ میرے اللہ شفا مختص ہے ذات حسین کے ساتھ، تجھے مولا حسین کے جگر پہ لگے ہوئے 2 زخموں کا واسطہ۔ میرے آقا کی اپنی فرمائش ہے، سرکار فرماتے ہیں سرکار حسین شیخ مہدی قمی کو کہ مجلس کروایا کر۔ کہ مولا کیوں؟ کہ جب تو مجلس کرواتا ہے نا مومن روتے ہیں تو ان کے آنسو میری ماں لے آتی ہے،
وہ میرے زخموں پہ لگاتی ہے، میرے زخم ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر ملے نے شیخ مہدی کو، مولا آپ کے زخم ٹھیک ہو گئے؟ کہا کہ 2 زخم ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے، جنت میں بھی ٹھیک نہیں ہوئے۔ مولا کیوں نہیں ٹھیک ہوئے؟ ان کا علاج بتائیں۔ سرکار نے کہا ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ کہ پھر زخم لگا کیسے؟ سرکار فرماتے ہیں پہلا زخم تب لگا جب عباس نے زین چھوڑی، دوسرا زخم تب لگا جب اکبر نے زین چھوڑی۔ اس سے میرا جگر پھٹ گیا ہے۔ میرے اللہ حسین کے جگر کے زخموں کا واسطہ ہر مریض کو صحت تندرستی زندگی عطا فرما۔ میرے مالک اس ماں کی جھولی کا واسطہ، اس کے باب الحوائج بیٹے کا واسطہ جو شب عاشور ماں کے قدم چوم کے 6 مہینے کی عمر میں ماں کو کہہ رہا تھا اماں تو مجھے 1 مرتبہ مقتل بھیجنا، زہرا کے لال کی منت کرنا کہ وہ رباب کے بیٹے کو لے جائے، 1 مرتبہ مجھے مقتل بھیجنا اماں، رباب میں وعدہ کرتا ہوں قیامت تک مائیں تیری جھولی کا واسطہ دے کر اولاد مانگے۔ میرے اللہ اس اصغر کا واسطہ، اس کے جھولے کا واسطہ، اس کی ماں کی جھولی کا واسطہ، جو بے اولاد ہیں انہیں عزادار نسل عطا فرما، جنہیں اولاد دے رکھی ہے شہزادہ علی یعنی الاکبر کا صدقہ، ان کی اولاد کو صحت تندرستی زندگی اور قیامت تک ان کی نسلوں میں عزاداری کو قائم و دائم فرما۔ میرے مالک و خالق اللہ، جہاں جہاں دنیا میں ذکر حسین ہوتا ہے عزادار رہتے ہیں، ان تمام جگہوں کو عزاداری حسین کو، میرے ملک پاکستان کو ہر قسم کی دہشت گردی سے نجات عطا فرما، عزاداروں کو صحت تندرستی زندگی عطا فرما، عزاداری حسین کا بول بالا فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما۔ میرے مالک و خالق اللہ، علی کی بیٹی نے جو بعد از شام حسین کی زیارت کی، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ میرے آقا سید سجاد فرماتے ہیں کہ بین الحرمین آ کے رک گئی، بین الحرمین آ کے رک گئی۔ مجھ سے پوچھا سجاد میرے دائیں طرف کون ہے؟ یہ کس کی قبر ہے؟ تو حسین کی۔ یہ کس کی قبر ہے؟ کہ عباس کی۔ ہم چل زیارت کریں کہ سارا کاروان میرے ساتھ چلا ہے، جو بھی بچا ہوا تھا۔ علی کی بیٹی رک گئی، میں واپس پلٹا ہوں، میں نے کہا اماں چل کیوں نہیں آتی؟ رو کے کہتی ہے سجاد بتا پہلے کس پہ جاؤں؟ ادھر زہرا کا لال ہے، ادھر کمر ہے بنی عائشہ میں۔ عزادارو اس کا درد کا احساس تجھے اور مجھے نہیں ہوگا، اللہ ہر بہنوں کے بھائی سلامت رکھے۔ یہ بہن کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اماں چل حسین پہ چلیں، رو کے کہتی ہے اگر حسین کی زیارت کروں کہیں غازی ناراضی نہ ہو جائے، کنیز کا بیٹا سمجھ کے نہیں آئی۔ اتنے میں قبر غازی سے خوشبو پھوٹی اور ایک آواز ہے علی کی بیٹی جا پہلے حسین کا سلام کر، میں راضی ہوں۔ وہ جو علی کی بیٹی نے زیارت کی ہے اس کا صدقہ ہم سب کو والی خراسان، والیان کربلا، والی نجف، والیان کاظمین و سامرہ و جنت البقیع، روضہ رسول، بیت اللہ، کریمہ اہل بیت، شریکت الحسین، سکینہ بنت الحسین، ان سب کی زیارتوں کا شرف عطا فرما۔ میرے اللہ علماء حق کا خاص طور پر مقام معظم رہبری مراج نجف، قائد ملت جعفریہ پاکستان، ان سب کی زندگیاں دراز فرما۔ میرے اللہ امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں معرفت امام زمان نصیب فرما۔ میرے اللہ امام زمان کا صدقہ، ذکر حسین ابن علی کا، اس ذکر کا صدقہ جو علی کی بیٹی نے پہلی مرتبہ مجلس کی، اس مجلس کا صدقہ، اس مجلس کو 6 رجب والی کو فقیر منٹھار کی، اس مجلس کو امام زمانہ کے ظہور کے ساتھ منسلک فرما، اسے دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، ان سب عزاداروں کی جھولیاں آباد فرما۔ یا اللہ بحق علی و بطول کر لے ہماری دعائیں قبول، صلوات پڑھ دیجئے گا۔